اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ اتنے بڑے رقبے با مظفر شاہ جی عظیم سیدہ کیسے نافذ کریں گے؟ سامعین گرامی، جمعے کا دن ہے، مجلس حسین ہے، منبر رسول ہے، میں روزے کی حالت میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نہیں کروڑوں کوشش میں ہے کہ علی کے نام کو مٹا دیں، کبھی فتوے کے ذریعے، کبھی مولوی کے ذریعے، کبھی حکومتی ذرائع سے۔ اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ سنی خان سامہ تھا، اہل سنت، علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فرق نہیں، اماں شریف ہونی چاہیے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ تھا اہل سنت، شیعہ بھی بیٹھے تھے، چپ بیٹھے رہے، چپ۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے کون بولے؟ جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے؟ کون؟ جاؤ لاگ نے آکھیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی؟ علامہ عرفان در عبدی آل اللہ مقامو میٹنگ سے سید زادہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اندر جا کے لائبریری کھولی، سرکاری لائبریری، یہ 7 کتابیں اٹھا کے عابدی صاحب نے ضیاء الحق کے سامنے رکھی، فرمایا فی الحال 7 یہ ہے، باقی کراچی سے بھجوا۔ سامعین گرامی کا آل محمد کی قسم، سنی شیعہ مسلمان ساروں کی توجہ چاہتے ہیں، یہ فکر عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سنی خان سامہ اٹھا، یا اللہ کہہ رہا تھا اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ اس نے اس کے سامنے چائے رکھی، اس میں پتی نہ ڈالی، ضیاء الحق دے کے کہتے ہیں یہ کیسی چائے ہے پتی کے بغیر؟ اس نے نوکری اور جان کی پرواہ کیے بغیر کا پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کیسے؟ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا؟ بس علی حق، سارے مل کے علی حق، علی حق، حیدری۔ اللہ حسین سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ بڑی کوشش ہے، میں نے 1998 میں سعودی عرب میں مسجد رد الشمس کی زیارت کی تھی، سورج لوٹانے والی مسجد، جہاں علی نے کھڑے ہو کے سورج لوٹایا تھا وہاں ایک مسجد تھی۔ سعودی پاگل ہو گئے، بندے آ کے پوچھتے تھے اس کا نام رد الشمس کیوں ہے؟ سورج کس نے لوٹایا تھا؟ بیٹھو، سورج کس نے لوٹایا تھا؟ کس کی وجہ سے واپس آیا تھا؟ انہوں نے مسجد گرا دی۔ مسجد رہے گی تو علی یاد آئے گا۔ یہ جنہیں یاد ہو، پچھلے زمانے میں ابھی سعودی عرب کا پورے سعودیہ کا ویزا کھول گیا تھا، جس کے پاس ہو وہ بغیر تصریح کے جہاں چاہے چلا جائے۔ خیبر بند، خیبر نہیں جانا۔ کیوں؟ دمام جا سکتے ہیں، کتیف جا سکتے ہیں، الحیسہ جا سکتے ہیں، ریاض جا سکتے ہیں۔ خیبر میں کیا ہے کہ خیبر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ غدیر میں نہیں جا سکتے، غدیر جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ اب یار علی پہ نہیں جا سکتے، کنویں پہ جائیں گے تو علی یاد آئے گا۔ میں نے کہا اگر تم واقعی علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے، وہ 2 کام کر دو، علی کی یاد مٹ جائے گی۔ ایک تو ساری مسجدیں گرا دو، دوسرا کعبہ گرا دو، کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد۔
सिपाही नहीं बढ़ना जब तक तुम्हारे घर मेहमान आए तो हम खाली गिलास उसके आगे कर दें। सख्त सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी, सिख के घर मेहमान आ गया, वो लस्सी लेके गया बगैर वेखी। उन्होंने लस्सी पियो, उन्हें कि सरदार जी तुसी पियो, आंदा असी मरने। बात बड़ी सादी है, खाली गिलास मैं आपको दूं, तौहीन है कि इज्जत? तौहीन है। गिलास की इज्जत तब होगी जब उसमें पानी आ जाए। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। वो बंदा बोले जिसे बात समझ आए, जिसे समझ ना आए बेशक चुप रहे। बाहर वाले की इज्जत होती है अंदर वाले की वजह से। फैसला कर, काबे में कौन आया जो ये इज्जतदार हो? 7वीं जमात की किताब में जंग खैबर का तज़किरा है और पूरी जंग खैबर में अली का नाम तक नहीं। उसी की पॉलिसी, खैबर चाहिए अली के बगैर। फिर कुछ एजेंट अंदर आ गए, उन्हें आजान चाहिए अली के बगैर। इस्लाम माइनस अली इज इक्वल टू 0। हिजरत से अली को निकाल, बाकी क्या बचेगा? बदर से अली को माइनस कर, बाकी क्या बचेगा? ओहद में अली को शामिल न कर, बाकी क्या बचेगा? परेशान हो गए। खंदक से अली को निकाल, बाकी क्या बचेगा? मैंने एक नाज़म पढ़ी हुई है आपके सामने, दिल कर गया है फिर पढ़ूं। एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे कि हाँ ये हुनरवर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। उसका नबी का जिक्र नहीं करते तुम, अली का जिक्र करते। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाकया, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। एक रोज एक साहिबे जुल्फे दराज ने हमसे कहा कि कभी ये हुनरमंद की बात है, आता नहीं है जिक्र रसूल खुदा तुम्हें। अपनी मजलिसों में जिक्र रसूल खुदा आता नहीं है, बस फातिमा की बात है, हैदर की बात है। बस फातिमा की बात है, हैदर की बात है। बस फातिमा की। सवाल ठीक है, सवाल ठीक है उनका कि तुम अपनी मजलिसों में रसूल खुदा का जिक्र नहीं करते, रसूल खुदा का जिक्र नहीं करते, बस फातिमा की बात है। बस फातिमा की बात है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगे कि हाँ यही जौहर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। में तो हैदर की बात है, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने कहा जिहाद, अच्छा चलो ये छोड़ देते हैं,
میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے، کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف خیبر داور کی بات ہے، خیبر داور کی بات ہے، اس میں تو صاف خیبر داور کی بات ہے۔ میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول، اب میں کیا، میں نے سنایا آئے تطہیر، مقدس کاظمی صاحب نے بیان کیا تھا نا ابھی، میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول، بولے ہٹاؤ اس میں تو ایک گھر کی بات ہے، بول میں نے سنایا آیا تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، بولے کہ دکھتی ہوئی رگ کو نہ چھیڑیے، پائے علی اور دوش پیمبر کی بات ہے، پائے علی اور دوش پیمبر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ یہ غدیر کے منبر کی بات ہے، بولے کہ غدیر کی منبر کی بات ہے، بولے کہ یہ غدیر کی منبر کی باتیں ہیں، یعنی ہر بات میں پھر وہی حیدر کی بات، پھر وہی حیدر کی بات۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی یا اللہ کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے، احمد کی بات بات میں ہے، ابھی سے سنا ہے کہ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی